بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. کنائی طلاق کے کنائی الفاظ سے طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے سوائے تین الفاظ کے کہ اس سے طلاق ہے کنائی لیکن اس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے بائنہ واقع ہوتی ہے رجعی واقع ہوتی ہے. ان میں سے ایک قول گزر گیا ایک کلمہ لفظ گزر گیا اور وہ ہے اعتدی. دوسرا ہے استبرئی استبرئی رحمکی استبرئی رحمکی تم اپنی رحم کو پاک کرو. تو رحم کی پاکی ذو معنیین ہے اس میں ابہام ہے. رحم کیوں پاک کرے؟ یا تو یہ کہ دوسرے بچے کے لیے تاکہ وتی ہو جماع ہو اور دوسرا بچہ پیدا ہو تو دوسرے بچے کے پیدا کرنے کے ارادے سے رحم پاک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ رحم کی پاکی دوسرے شوہر کے لیے نکاح کرنے کے لیے رحم کی پاکی کو طلب کیا جا رہا ہے. تو احتمال ہے دوسرے بچے کا بھی اور دوسرے شوہر کے لیے رحم کے پاک کرنے کا بھی تاکہ دوسرے شوہر سے نکاح کر سکو. جب شوہر استبرئی رحمکی سے ارادہ کر لے کہ تم دوسرے شوہر کے لیے دوسرے شوہر سے نکاح کرنے کے لیے رحم کو پاک کرو تو اس سے مطلب کیا ہو گیا کہ گویا کہ میں نے تمہیں طلاق دی ہے. کیونکہ استبراء بالرحم رحم کو پاک کرنے کے جو حکم دیا جاتا ہے یہ تبھی ہوتا ہے کہ جب یعنی تم عدت سے فارغ ہونے کے لیے حیض شمار کرو تاکہ تمہارا یہ رحم پاک ہو. تو یہ طلاق کے سابق ہونے کا تقاضا کرتا ہے کہ گویا کہ اس نے پہلے طلاق دی ہے اب اس کو حکم دے رہے ہیں کہ رحم کو پاک کرو. حالانکہ سابق میں اس نے طلاق تو نہیں دی. لہذا عاقل بالغ شوہر کا یہ کلام لغو جا رہا ہے کیونکہ حقیقت پر محمول نہیں ہے حقیقی معنی مراد نہیں ہے. اس لیے اس کلام لغو جا رہا ہے. تو اس لیے اگر عورت مدخول بیاہ ہوگی تو اقتضاءً طلاق مانی جائے گی کہ گویا کہ اس نے ماضی میں طلاق دی ہے اور اب اس کی خبر دے رہے ہیں کہ تم عدت گزارنے کے لیے عدت سے فارغ ہونے کے لیے عدت حیض کو شمار کر لو رحم پاک کر کے. تو گویا کہ اس نے کہا ہے کہ استبرئی رحمکی کونی طالقا واستبرئی رحمکی یا طلقی واستبرئی رحمکی. اور اگر عورت غیر مدخول بیاہ ہوگی تو اب استبراء رحم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کیونکہ دخول ہی نہیں ہوا وطی نہیں ہوئی تو اب رحم پاک کرنے کا کیا مطلب ہوگا. اس لیے وہاں پر اقتضاءً نہیں مانی جائے گی اقتضاءً طلاق نہیں ہوگی بلکہ یہ مجاز بن جائے گا کونی طالقاً سے. گویا کہ استبراء بالرحم یہ مسبب ہے اور مسبب بول کر مراد سبب لیا ہے. طلاق استبراء کا سبب ہے طلاق استبراء کا سبب ہے. لہذا جب طلاق سبب ہے تو یہاں استبراء بول کر مسبب بول کر استبرئی رحمکی بول کر مراد لیے ہے کونی طالقاً تو مطلقہ ہو جا طلاق والی ہو جا. تو مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا. اس لیے کہ جیسے عدت طلاق کے ساتھ خاص ہے اسی طرح استبراء بھی طلاق ہی کے ساتھ خاص ہے. یہ عدت کا طلاق کے ساتھ خاص ہونے کا استدلال ایک اصول سے کرتے ہیں. محشی نے بھی اصول ذکر کیا ہے
جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں تربص کرے، اپنے آپ کو روک کے رکھے 3 قروء تک۔ مطلقہ پر حکم لگایا کہ اپنے آپ کو 3 قروء تک روک کے رکھے، یعنی عدت گزارے 3 قروء۔ یہ 3 قروء کا حکم لگایا جانا، یہ حکم لگایا گیا مطلقہ صیغہ مشتق کے ساتھ ہے، اور حکم جب کسی مشتق کے صیغے پر لگتی ہے تو اس مشتق کا جو ماخذ اشتقاق ہوتا ہے معنی مصدری، وہ اس حکم کے لیے علت بنتا ہے۔ تو 3 قروء تک اپنے آپ کو روک کے رکھے مطلقہ کو حکم ہے۔ تو مطلقہ یہ مشتق کا صیغہ ہے، اس کا ماخذ اشتقاق اور مصدر ہے طلاق۔ معلوم ہوا عدت گزارنے کا جو حکم لگا ہے اس کی وجہ اور سبب اور علت وہ طلاق ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ طلاق یہ سبب ہے عدت گزارنے کا بالاصالۃ و بالذات۔ اسی طرح استبراء کے بھی یہی سبب ہے، استبراء کا بھی سبب طلاق ہی ہے۔ اس لیے چونکہ وہ عورت اگر غیر مدخول بہا ہوگی تو پھر اس صورت میں چونکہ یہاں اقتضاءً طلاق ہو نہیں سکتی تو مجاز لیا جائے گا کونی طالقاً سے، مسبب بول کر سبب مراد لیا گیا ہے، اور مسبب بول کر سبب مراد لینا درست ہے جب مسبب ایسا مسبب ہو کہ سبب کے ساتھ خاص ہو، پھر وہ سبب میں علیت والے معنی ہوتے ہیں، اس لیے استعارہ جانبین سے جاری ہوتا ہے، تو مسبب بول کر سبب مراد لینا درست۔ لہذا استبرئی رحمکی بول کر انت طالقن گویا مراد لیا گیا ہے، اور غیر مدخول بہا کو انت طالقن کہنے سے طلاق ہو جائے گی۔ تو ان الفاظ سے اگرچہ طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، لیکن چونکہ عورت غیر مدخول بہا ہے اس لیے رجعی ان کے حق میں بائنہ بن جائے گی۔ تیسرا لفظ ہے انت واحدتن یا واحدتن یا واحدہ، وقف کے ساتھ۔ اگر انت واحدتن کہے بالرفع، رفع کے ساتھ کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو قوم میں سب سے یکتا ہے، تو قوم میں اکیلی ہے۔ انت واحدتن عند قومکی یا انت واحدتن عندی، تم میرے نزدیک سب سے اکیلی ہو، تنہا ہو، یکتا ہو، فی المال او فی الجمال، خوبصورتی میں یا مال میں تم سب سے اکیلی ہو، تنہا ہو۔ لہذا یہ احتمال ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ انت طالق طلقۃ واحدۃ، انت طالق طلقۃ واحدۃ، لہذا انت واحدۃ، اس میں احتمال ہے کہ انت یہ تم قوم میں سب سے تنہا اور اکیلی ہو، حسن اور جمال میں یا مال میں، یا آپ جیسی کوئی اور عورت ہے نہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد طلاق لے رہے ہو، اور انت واحدۃ کا مطلب ہے انت طالق طلقۃ واحدۃ۔ جب شوہر اس کی طلاق کی نیت کر لے گا، ویسے انت واحدۃ سے طلاق نہیں ہوتی، لیکن جب شوہر انت طالق سے انت واحدۃ سے نیت کر لے طلاق کی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد طلاق ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور چونکہ لفظ صریح ہے اس لیے اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ اگر شوہر طلاق کی نیت کر لے تو پھر یہ واحدۃ کا معنی ہے انت طالق طلقۃ واحدۃ، تو طلاق واقع ہو جائے گی رجعی۔ لفظ اگرچہ ذو معنیین ہے، ذو احتمالین ہے، 2 احتمال لگتے ہیں، تو ہے تو کنائی، صریح نہیں ہے اس معنی میں، لیکن جب شوہر اس کی نیت کر لے تو طلاق واقع ہو جائے گی، رجعی ہوگی۔ شارح کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات اصولیین نے فرمایا کہ اگر اس لفظ کو رفع کے ساتھ پڑھا جائے انت واحدۃ تو پھر طلاق کبھی بھی واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ پھر اس کا معنی یہی ہے کہ تو پوری قوم میں تنہا اور اکیلے ہے، اکیلی ہے، یا تو میرے نزدیک اکیلی اور تنہا ہے، آپ جیسے کوئی نہیں ہے میرے نزدیک، مال میں یا جمال میں۔ اگر رفع کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر اس سے کبھی بھی طلاق نہیں ہوتی۔
اور اگر اس کو نصب کے ساتھ پڑھا جائے انت واحدتن پڑھا جائے تو پھر اس سے ہر حال میں طلاق واقع ہوتی ہے، کیونکہ انت واحدتن کا مطلب ہے انت طالق طلقتن واحدتن، پھر ہر حال میں طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور اگر وقف کی صورت میں پڑھا جائے تو اب نیت کی ضرورت ہے۔ انت واحدہ اگر پڑھا جائے تو اب مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ اب اس صورت میں نیت کی ضرورت ہے۔ یہ واحدہ کا لفظ محتاج ہے نیت کا، اگر اسے شوہر طلاق کی نیت کر لے منصوب کی تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر مرفوع ہوگی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن شارح کہتے ہیں جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ شارح کہتے ہیں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو بعض اصولین نے کہا کہ اگر مرفوع پڑھا جائے تو ہر حال میں طلاق نہیں ہوتی، اور منصوب پڑھا جائے تو ہر حال میں طلاق ہوتی ہے، اور اگر وقف کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر نیت کی محتاج ہے، اگر نیت طلاق کی ہے تو طلاق ہو جائے گی وگرنہ نہیں۔ شارح کہتے ہیں زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اعراب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ عوام اعراب میں کوئی تمیز نہیں کر سکتے اعراب میں، اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ چاہے مرفوع ہو یا منصوب ہو یا وقف کی صورت میں ہو، ہر حال میں یہ نیت کا محتاج ہے۔ اگر شوہر اسے نیت کر لے طلاق کی تو طلاق ہو جائے گی، وقف کی صورت میں اور نصب کی صورت میں اس کلمہ کا نیت کا محتاج ہونا تو ظاہر ہے، اس لیے کہ وقف میں پتہ نہیں چلتا، اور نصب کی صورت میں تو ہے ہی طلاق کا، اس لیے اس صورت میں نیت کا محتاج ہونا تو ظاہر ہے۔ لیکن رفع کی صورت میں بھی نیت کا محتاج ہے۔ اگر شوہر نیت کرے گا طلاق کا تو طلاق ہو جائے گی، لیکن کیسے بنے گی؟ پھر شارح کہتے ہیں عبارت اس طرح ہو جائے گی، انت ذات طلقۃ واحدۃ۔ نصب کی صورت میں تو ظاہر ہے انت طالق طلقۃ واحدۃ، طلقۃ مصدر کی صفت ہے تو مصدر کی صفت کو حذف کر دیا، مصدر کو، موصوف کو حذف کیا، اس میں فاعل کو بھی حذف کر دیا، اور واحدتن کو منصوب لے آئے، انت واحدتن کہا۔ اور اگر مرفوع ہوگی تو تب بھی یہ تعویل ہے، یہ احتمال ہے کہ انت اس سے مراد ہو انت ذات طلقۃ واحدۃ، ذات مضاف ہے، طلقۃ مضاف الیہ موصوف، اور واحدۃ اس طلقۃ کی صفت ہے۔ پہلے مضاف کو حذف کر دیا ذات کو تو وہ مرفوع تھا خبر ہونے کی وجہ سے، اور طلقۃ جو صفت تھی مضاف الیہ تھی، مضاف الیہ کو مضاف کی جگہ پر لے آئے مرفوع، پھر موصوف کو بھی حذف کر دیا اور اس کی صفت موصوف کے قائم مقام ہو گئی، تو انت واحدتن ہو گیا۔ اب واحدتن بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنا اعراب بھی اس کا پڑھ سکتے ہیں، انت واحدتن، کیونکہ یہ اصل میں صفت ہے موصوف مجرور کی، تو واحدتن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس کے قائم مقام بن کے آیا ہے اپنی صفت کے اپنے موصوف کے مضاف کے قائم مقام بن گیا، اور اس کا موصوف کا مضاف جو تھا ذاتو مرفوع تھا، تو اس کا اعراب دینا بھی جائز ہے، اس لیے انت واحدتن۔ تو شارح کہتے ہیں چونکہ انت واحدتن رفع کی صورت میں، ایک تو ہے کہ انت واحدتن عند قومک، اس صورت میں تو طلاق نہیں ہوتی، لیکن اگر شوہر نیت کرے طلاق کی تو پھر طلاق بھی ہو جائے گی، پھر عبارت یوں بنے گی انت ذات طلقۃ واحدۃ، ذات مضاف کو بھی حذف کر دیا اور اس کے موصوف طلقۃ کو بھی حذف کر دیا، اور صفت واحدۃ کو اپنے موصوف کے مضاف کے قائم مقام بنا دیا۔ مصنف کہتے ہیں کہ کلام میں اصل صریح ہے، کلام میں اصل، اس لیے کہ کلام کا مقصود جو کلام کا ہوتا ہے افہام اور تفہیم، اور افہام اور تفہیم صریح میں ہے۔ جو کنائی ہے، کنائے میں ایک قسم کا کمی و کوتاہی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، اس لیے مخاطب کلام کو سمجھتا نہیں ہے تو کلام کے مقصود میں خلل واقع ہوتا ہے، اس لیے اصل کلام میں صریح ہے
اور کنایا اصل نہیں، اس لیے کہ اس میں ایک قسم کا خلل اور کمی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، اس لیے کہ کنایا نیت کا محتاج ہوتا ہے، یا نیت کے جو قائم مقام ہو، دلالت، حال کی دلالت اس کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ صریح کسی چیز کا محتاج نہیں، اس لیے کلام میں اصل صریح ہے۔ مصنف کہتے ہیں ان کا فرق ظاہر ہوگا ان چیزوں میں کہ جن کو شبہات کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے۔ جو چیزیں شبہات سے دور ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، زائل ہوتے ہیں، ان میں ان کا فرق ظاہر ہوگا، جیسے کہ حدود اور کفارات ہیں، اس لیے کہ حدود اور کفارات یہ کنایے سے ثابت نہیں ہوتے، صریح کلام سے ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا اگر کوئی آدمی اپنے اوپر اقرار کرے بِأَنِّي جَامَعْتُ امْرَأَةً فُلَانَةً جِمَاعًا حَرَامًا، میں نے فلاں عورت کے ساتھ حرام جماع کیا، اپنے اوپر اقرار کر لے، تو اس اقرار کی وجہ سے اس کو حد زنا نہیں لگے گی، اس لیے کہ اس نے صراحتاً زنا کا اقرار نہیں کیا بلکہ کنائی الفاظ میں کیا ہے، تو اس میں یہ احتمال ہے کہ جماع سے مراد اس نے حقیقتاً زنا نہ کیا ہو بلکہ ویسے مباشرت فاحشہ کی ہو، ویسے ایک دوسرے کے ساتھ مل چکے ہوں، ایک دوسرے کو مس کیا ہو ننگا ہو کر، مباشرت فاحشہ، زنا نہ ہو۔ جب زنا احتمال ہے تو اس احتمال کی بنیاد پر چونکہ صراحتاً اقرار نہیں ہے، اس لیے اس کو حد قذف نہیں، حد زنا نہیں لگے گی مقر پر، اس لیے کہ یہ جو حدود ہیں، کفارات ہیں، اللہ کا حق ہے، اس کو بطور زجر کے اس کو مشروع کیا گیا ہے، اور اس میں یہ عوض والے معنی سے خالی ہے، اس لیے شبہات سے ثابت نہ ہوں گے۔ اسی طرح اگر وہ دوسرے کو کہے جامعت فلانتن، تم نے فلاں عورت کے ساتھ جماع کیا ہے، تو چونکہ یہ زنا کے معنی میں صریح نہیں ہے، اس لیے اس کو حد قذف نہیں لگے گی، حد قذف اس پہ ثابت نہیں ہوگی، حد قذف نہیں لگے گی، جب تک کہ صراحتاً نہ کہے نکتہا یا زنیت بہا۔ اگر نکتہا کہے، نہ کہے نیکو سے، نکتہا کہے یا زنیت بہا کہے، تو پھر اس صورت میں چونکہ یہ صریح ہے زنا تہمت میں، لہذا اگر گواہ لے آئے تو ٹھیک ہے، نہ لائے تو پھر اس کو حد قذف لگے گی۔ صرف جامعت فلانتن کہے کنائی الفاظ ہیں، اس لیے اس سے صریح نہیں ہے، تو اس سے حد قذف نہیں لگے گی۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کو کہے زنیتا، تم نے زنا کیا، مخاطب کو کہا زنیتا، تم نے زنا کیا، مخاطب نے اس کے جواب میں کہا صدقتا، تم نے سچ کہا، تو اس مخاطب پر جس نے خود اقرار کر لیا صدقتا کہہ کر اس کی تصدیق کی، اس مصدق پر حد زنا نہیں لگے گی، کیونکہ اس صدقتا میں احتمال ہے کہ صدقتا من قبل ذالک، من قبل ذالک، اس سے پہلے تم نے تو سچ کہا تھا، اب کیوں جھوٹ بول رہے؟ تو صدقتا، اس صدقتا میں احتمال ہے کہ اس تصدیق سے مراد ما قبل کی تصدیق ہو، کہ صدقتا من قبل یا من قبل ذالک، اس سے پہلے تم نے سچ بہت باتیں کی تھی، سچی باتیں کرتا تھا، پتہ نہیں اب کیوں بکواس کر رہا ہے، یہ احتمال ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی تصدیق کر رہے ہو، تو احتمال ہے، اس لیے تصدیق کنائی الفاظ میں کی ہے، صریح نہیں ہے، اس لیے اس مصدق پر، مخاطب پر حد زنا نہیں لگے گی۔ لیکن اگر یہ کہے، اس نے مخاطب کو کہا زنیتا، تم نے زنا کیا، اور دوسرے آدمی یعنی کسی تیسرے آدمی نے کہا، ہوا کما قلتا، ہوا کما قلتا، کاف تشبیہ کے لے آئے، ایک نے دوسرے پر تہمت لگا دی زنیتا، مخاطب جس پر تہمت لگائی ہے وہ خاموش ہے، ایک تیسرے بندے نے کہا کہ ہوا کما قلتا، وہ ایسا ہی ہے جیسے تم نے کہا، تم نے جس صفت کے ساتھ اس کو موصوف کیا وصف زنا کے ساتھ، لہذا وہ ایسا ہی ہے، تو اس صورت میں اس تیسرے ثالث پر، تیسرے آدمی پر حد قذف لگے گی۔
اگر گواہ سے ثابت کر گیا تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر اس کو حد قذف لگے گی۔ اگرچہ ہوا کما قلت میں بھی ابہام ہے، لیکن یہاں کاف تشبیہ لے آئے، ہوا کما قلت، اور شارح کہتے ہیں جو کاف تشبیہ کی ہوتی ہے یہ یوجب العموم، یہ عموم کو واجب کرتا ہے، ثابت کرتا ہے۔ گویا کہ متکلم نے مخاطب کے بارے میں جو کچھ کہا ہے، جن اوصاف کے ساتھ اس کو موصوف کیا ہے، وہ مخاطب واقعتاً ہی نفس الامر بھی ان اوصاف کے ساتھ موصوف ہے، اس لیے اس سے عموم ثابت ہوتی ہے۔ یہ کاف تشبیہ عموم کو واجب کرتا ہے، لیکن ہر جگہ نہیں، اس محل میں کہ جو محل عموم کا احتمال بھی رکھتا ہو۔ یہ قید ضروری ہے، اس لیے کہ یہاں آپ پڑھ چکے ہو بلاغت میں کہا جاتا ہے کہ تشبیہ من کل الوجوہ نہیں ہوتی۔ اگر ایک دوسری چیز سے تشبیہ دے دی جائے، جیسے کہ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، تو یہاں بھی تو کاف تشبیہ ہے، تو کیا زید اسد کی طرح من کل الوجوہ اسد کی طرح ہوتا ہے؟ نہیں، من کل الوجوہ تو نہیں ہوتا۔ حالانکہ کاف تشبیہ کے لیے شارح کہتے ہیں جو کاف تشبیہ کو ہوتی ہے یہ عموم کو واجب کرتی ہے، لیکن اس لیے محشی نے کہا ہے کہ کاف عموم کو واجب کرتی ہے اس محل میں جو محل احتمال رکھتا ہو تب، اور یہاں یہ محل احتمال رکھتا ہے عموم کا، اس لیے یہاں پر عموم واجب ہوگا، عموم ثابت ہوگا، اور اس تیسرے مصدق پر، اس تیسرے قائل پر حد قذف واجب ہوگی کاف تشبیہ کی وجہ سے۔ اس لیے کہ عرف میں جب اس طرح کاف تشبیہ کا استعمال کیا جاتا ہے تو محشی کہتے ہیں جب عرف میں بولا جاتا ہے تو عرف میں یہ صریح الفاظ میں داخل ہے، عرف میں یہ صریح الفاظ میں داخل ہے، لہذا عرف میں چونکہ یہ صریح شمار ہوتی ہے، کاف تشبیہ زیادت کی ہے، اور یہ عرف میں صریح الفاظ میں شمار ہوتا ہے، اس لیے جب اس نے صراحتاً کہہ دیا کہ ایسا ہی ہے تو اس نے پھر اس پر تہمت لگا دی صریح الفاظ سے، اور تہمت لگانے کی صورت میں اگر گواہ لے آئے تو ٹھیک ہے، گواہ نہ لائے تو پھر اس کو حد قذف لگے گی۔ اس لیے کہ ہوا کما قلت عرف میں صریح کے طور پر مشہور ہے۔ محشی کہتے ہیں اسی سے ہمارے فقہاء نے ثابت کیا، کاف تشبیہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فرمان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم ان کافروں کو ذمہ دیتے ہیں، آتیتہم الذمۃ، ہم نے ان کو ذمہ دیا ہے، وبذلوا الجزیۃ، انہوں نے جزیہ کو خرچ کیا، لیکون دماؤہم کدمائنا، لیکون دماؤہم کدمائنا، تاکہ ان کا خون ہمارے خون کی طرح ہو، وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا، اور ان کے اموال ہمارے اموال کی طرح ہو۔ کاف تشبیہ یوجب العموم، عموم کو ثابت کرتا ہے، لہذا جو حکم ہمارے خون کا ہے وہی حکم ان کے خون کا بھی ہے، جو حکم ہمارے اموال کا ہے وہی حکم ان کے اموال کا بھی ہے، کیونکہ یہ محل ایسا ہے کہ عموم کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے یہاں عموم واجب ہوگا کاف تشبیہ کی وجہ سے۔ یہاں تیسری تقسیم ختم ہو گئی۔ چوتھی تقسیم ہے وقوف علی المراد، الاستدلال بعبارت النص اور استدلال باشارت النص، ثابت بدلالت النص اور ثابت باقتضاء النص۔ مجتہد کتاب اللہ کے نظم اور معنی پر کیسے واقف ہو گیا، یہ چوتھی تقسیم اس کے بارے میں ہے۔ اس لیے مصنف کہتے ہیں اما الاستدلال بعبارت النص، رہا عبارت النص سے استدلال کرنا مجتہد کا، فهو العمل، تو وہ عمل کرنا ہے مجتہد کا، بظاہر ما سیق الکلام لہ، اس حکم کے ظاہر پر کہ جس حکم کے لیے کلام کو چلایا گیا ہے۔ وہی اشکال جو پہلے تقسیمات میں گزر چکا تھا کہ یہ تقسیم کتاب اللہ کے نظم کی ہو رہی ہے یا کتاب اللہ کے معنی کی ہو رہی ہے، اور یہ جو استدلال ذکر کیا ہے، استدلال کرنا، استدلال تو مجتہد کا کام ہے،
مجتہد استدلال کرتا ہے، مجتہد نظم پر واقف ہوتا ہے، تو یہ تو استدلال کرنا فعل ہے مجتہد کا، اور تقسیم چل رہی ہے کتاب اللہ کے لفظ اور معنی کی، نظم اور معنی کی، تو یہ تقسیم رابع کو کتاب اللہ کی تقسیم میں سے شمار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے شارح کہتے ہیں مصنف نے تقسیم رابع کو کتاب اللہ کے نظم میں شمار کیا، تسامحاً کیا، تسامحاً کیا ہے، یعنی مجازاً ہے، حقیقت میں تو یہ فعل مستدل کی ہے، یہ فعل تو مجتہد کا ہے، لیکن چونکہ مجتہد کتاب اللہ کے معنی سے واقف ہوتا ہے یا کتاب اللہ کے نظم سے واقف ہوگا، پھر اس سے ثابت ہونے والا حکم مجتہد جب نظم سے واقف ہو جائے، اس سے حکم کا استدلال کر لے، تو وہ حکم کی نسبت آخر میں ہوتی کس کی طرف ہے؟ مستدل کی طرف ہوتی ہے یا نظم کی طرف ہوتی ہے؟ نظم کی طرف ہوتی ہے یا معنی کی طرف ہوتی ہے؟ کہا جاتا ہے یہ حکم عبارت النص سے ثابت ہے،